اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کو ایسی شخصیت سے بلا رہے ہیں جن کا حضور مفکر اسلام امام اہل سنت شمشیر مرتضیٰ نواسہ مصطفیٰ کے دامن کے ساتھ وابستگی کو 45 سے 50 سال ہونے والے ہیں، اور انہوں نے حضور مفکر اسلام کے فیضان سے غضنفر آباد نزد کلیر اونچا علی پور روڈ ضلع گوجرانوالہ میں جامعہ مسجد غوثیہ و مدرسہ دولت القرآن قادریہ جیلانیہ کی بنیاد رکھی، اور آج الحمدللہ فیضان پنجتن پاک اور حضور مفکر اسلام کے فیضان سے یہ مسجد 125 فٹ سے زائد مینار کے نام سے مشہور ہے، اور یہ مینار اہل علاقہ میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 13 جون کو مناظرہ ہوا اس میں بھی آپ حضور مفکر اسلام کے ساتھ تھے، اور جیسا مناظرہ ہم نے دیکھا لائیو انہوں نے بھی دیکھا ہے، اور ویسے بھی حضور مفکر اسلام کے ساتھ آپ کی میٹنگ وغیرہ ہوئی ہیں۔ تو آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو جشن فتح مبین کے عنوان سے اور حق سب یار کانفرنس کے عنوان سے محفل ہو رہی ہیں، اور یہ جو مناظرہ ہوا اس کے بارے میں ہم آپ سے جانتے ہیں تاکہ عوام اہل سنت کو صحیح باتوں کا پتہ چل سکے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول خیر و نور وزینت فرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنۃ اللہ علی الکاذبین، صدق اللہ العظیم وبلغنا النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں سے ایک آیہ مبارکہ کا ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے یہ 13 جون کو جو مناظرہ ہوا ہے اس سے بالکل اس سے ملتا ہے، کیونکہ جلالی صاحب اور حضور مفکر اسلام کے درمیان جو مناظرہ ہوا ہے اس کی شرائط مناظرہ جو تھی وہ پہلے طے شدہ تھی، اور جلالی نے شرائط مناظرہ کا ذرا بار بھی لحاظ نہیں رکھا اور ذرا بار بھی پاس نہیں کیا۔ اس لیے آج اگر وہ جشن فتح مبین بناتا ہے تو میں پوچھتا ہوں جلالی سے کہ وہ کس منہ سے فتح منا رہا ہے؟ میدان میں تو وہ شکست کھا چکا ہے اور اب جھوٹ بولتا ہے۔ یہ جھوٹے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ جلالی صاحب تمہیں بھی سوچنا چاہیے، اور تمہارے پیروکار کو بھی سوچنا چاہیے، اور تمہارے بڑوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور تمہارے چھوٹوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور تمہارے ساتھ چلنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ ہمیں بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم تو پھسل نہیں رہے، مگر الحمدللہ ہم نے جو دیکھا وہ بات کر رہے ہیں۔ ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنے کے دعوے دار کہ جو بات نہ ہو اور اس کا ہم دعویٰ کرنے کے یہ بات ہم نے ایسی کی ہے، نہیں، دنیا نے دیکھا ہے۔ یہ انٹرنیٹ پہ ایک میں نے نہیں دیکھا بلکہ مختلف ممالک میں دیکھا گیا ہے کہ شرائط مناظرہ سے منحرف کرنے والا جلالی آج جو فتح مبین بنا رہا ہے اس نے اس وقت کیا کیا؟ حضور مفکر اسلام نے یہ ثابت کرنا تھا کہ حق سب یار، اور جلالی نے ثابت کرنا تھا حق 4 یار، مگر حضور مفکر اسلام نے قرآن مجید کی آیت پڑھنی شروع کی تو جلالی نے شور مچانا شروع کر دیا، اور وہ بھی شور ہوگا اس طرح کہ کان سننے سے قاصر تھے، کان سن نہیں سکتے تھے، اتنا وہ شور و غوغا کرتا تھا۔ ارے جلالی، شور و غوغے سے فتح حاصل نہیں ہوتی، فتح حاصل ہوتی ہے میدان میں آپ نے دلائل دینے سے۔ اگر دلائل تمہارے پاس تھے تو تم حق 4 یار ثابت کرتے، اور حضور مفکر اسلام نے حق 5 سب یار ثابت کر دیے ہیں۔ اور ہاں یہ مسئلہ کہ تم کہتے ہو کہ مولا مشکل شاہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو بھی ہم مانتے ہیں، ارے نعرہ حیدری کے منکر ہو، تم تو نعرہ حیدری کے منکر ہو۔ جب تمہیں جوتے پڑے تو تم نے نعرہ حیدری کو لگانا دوبارہ کہا نہیں نعرہ حیدری لگانا چاہیے، نعرہ حیدری کے تو تم منکر ہو۔
نعرہ تحقیق 1953 میں یہ پہلی دفعہ لگائی گئی، اور نعرہ حیدری تو ہم بچے تھے تو سنتے چلے آ رہے ہیں۔ افسوس، سخت افسوس کہ شکست کھانے کے بعد تمہیں چاہیے تو یہ تھا کہ تم توبہ کرتے اور آپ نے آپ کو حضور مفخر علیہ السلام سے وابستہ کر لیتے اور کہتے حضور میں معافی مانگتا ہوں، میری غلطی ہے، مگر تم نے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات کی ہے۔ افسوس، اور تم جو کر رہے ہو اس کا انجام تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، نہ اس دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا، کیونکہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے سپاہی کا دل دکھایا ہے کہ جس نے ہر میدان میں اسلام کی فتح کے جھنڈے گاڑے تھے۔ جب پوپ نے اعلان کیا تھا تو تم کہاں تھے؟ وہ تمہارے بڑے وڈیرے کہاں تھے؟ اس وقت تو حضور مفخر اسلام نے اس کا چیلنج قبول کیا۔ آج تم دعویٰ کرتے ہو، اور مولا مشرق شاہ کا نعرہ رکنے سے نہیں رکے گا۔ ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ مولا مشرق شاہ کا نعرہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک نے خود یہ ثابت کر دیا کہ مولا مشرق شاہ کا نعرہ روکنے والا تو مل جائے گا مگر میرے علی کا نعرہ نہیں رکے گا۔ نبی علیہ السلام کی ذات پاک پر قربان جائے کہ حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ دروازے سے اگر کوئی داخل نہیں ہوگا تو شہر میں داخل نہیں ہوگا۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔